الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری یہ آن لائن جو ہم نے شروع کیے ہیں نشستیں، اس میں یہ چوتھی نشست ہے۔ ابھی تک جو ہم نے مطلب کور کیا ہے، ہم نے فیئر سے سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بعد دوسری بیان میں ہم نے جو کرونا کے حساب سے جو پازیٹیو اسپرچول چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر بات کی تھی، اور آخری جو بیان تھا اس میں توکل کے اوپر بات کی تھی۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے امام غزالی اور امام سہل تستری کے حوالے سے توکل کے سلسلے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کے اوپر کچھ بات کی تھی، اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ ہم محی الدین ابن العربی کا جو توکل کے سلسلے میں ان کا فلسفہ جو مجھے سمجھ آیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ شاید اس سے پہلے میں نے خود نہیں پڑھا کہ کسی نے جو شیخ الاکبر کا کائناتی تصور ہے یا جو ورلڈ ویو ہے اس کو توکل کے ساتھ اس طرح جوڑنے کا اٹیمپٹ کیا ہے۔ So this is something that I have learned myself. It is very subjective to me, very personal to me. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ الاکبر توکل کے حوالے سے جو ان کا کائناتی تصور ہے یا جو کازمولوجی ہے ان کی یا ورلڈ ویو ہے، وہ توکل کے حوالے سے ہمیں کیا کیا چیزیں نئی سکھا سکتا ہے۔ تو اس میں شیخ الاکبر، کیونکہ آپ سب لوگ حسد و نیس والے جو ہیں وہ شیخ الاکبر سے بخوبی واقف ہیں، اور شیخ الاکبر کا کوئی بھی ان کے بارے میں، ان کے فلسفے کے بارے میں بات کی جائے تو ایک تو وہ بڑی کمپریہنسو ہوتی ہے، بیکاز شیخ نے جتنے تصوف کے باندھے ہیں وہ غالباً شیخ کے علاوہ جتنے بھی صوفیاء کرام گزرے ہیں ان کی تمام کتب کو بھی اکٹھا کر لیں تو ایک شیخ الاکبر نے زیادہ باب باندھے ہیں تصوف کے حوالے سے، اور دوسرا ان کے بڑا ہی کمپریہنسو بیان ہوتا ہے، اور تیسرا بہت ہی کمپلیکس ہوتا ہے۔ سو آئی ول ٹرائی ٹو منیمائز دا کمپلیکسٹی، اور شیخ الاکبر کا پہلے میں جو کائناتی تصور ہے اس کے اوپر کچھ بات کروں گا، اور پھر اس کو ہم توکل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس سے پہلے کہ میں شیخ الاکبر کے اوپر بات کروں، ان کے فلسفے یا ان کے نظریے کے بارے میں، ایک چھوٹا سا سوال جو ہر انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میرا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اور ظاہر ہے مختلف علماء نے، مختلف عرفاء نے، اور ہر مذہب یا غیر مذہب کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی انسان کی زندگی کے مقاصد کی طرف توجہ دلوائی ہے۔ It is a question that comes to us very naturally. لیکن اگر آپ قرآنی حوالے سے دیکھو تو قرآن نے اس کو بڑا صریحاً، بڑا واضحتاً ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو تخلیق کیوں کیا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں بنایا، یہ نفی سے شروع ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں بنایا انسان کو اور جنوں کو ما سوائے ایک مقصد کے، لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب جو سب سے پہلے مفسر جنہوں نے تفسیر قرآن کی لکھی وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں، تو آپ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونَ، یعنی اللہ جو یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف عبودیت کے لیے، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے پروردگار کے کہنے کا کہ اس نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس کا وہ جب ان سے پوچھا گیا تو جواب انہوں نے یہی دیا کہ اگر تم نہیں پہچانو گے اس کو جس کی عبادت کر رہے ہو تو عبادت میں کتنی ایک گہرائی آئے گی، عبادت میں کتنی ایک سچائی آئے گی۔
تو اب اگر ہم اس آیت کے اور تفسیر ابن عباس کے حوالے سے دیکھیں تو انسان کی تخلیق کا مقصد جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ محض یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اب معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس وسائل کیا ہیں؟ 5 حصے ہیں آپ کی، آپ چیزوں کو چھو سکتے ہیں، چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، چیزوں کو سن سکتے ہیں، چیزوں کو چکھ سکتے ہیں، چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ 5 آپ کو سینسز دی ہیں اور یہ پانچوں کی پانچوں سینسز محدود ہیں۔ امام غزالی نے بہت ہی گراؤنڈ بریکنگ کام کیا ہے انسان کی ان حصوں کی مطلب ناکافی یا نامکمل یا محدود ہونے پر، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اپنی آنکھ کو ہی دیکھو، ہماری حصوں میں آنکھ جو ہے اس کی ریچ سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آسمان کے ستارے اور کہکشائیں دکھاتی ہے آپ کو آنکھ، لیکن امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی آنکھ سے چاند کا مشاہدہ کرو اور ایک سکہ، ایک درہم کا اپنی آنکھ کے سامنے لے آؤ تو وہ چاند چھپ جاتا ہے۔ تو آنکھ آپ کو انفارمیشن یہ دے رہی ہے کہ وہ سکہ بڑا ہے اور چاند چھوٹا ہے، کہ سکے نے چاند کو اپنے پیچھے چھپا لیا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ پھر عقل اس کی تصحیح کرتا ہے کہ تمہیں نظر تو یہ آ رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ لینئر پرسپیکٹیو ہے، اس وجہ سے چاند چھپا ہے، سکہ بہت چھوٹا ہے، چاند بہت بڑا ہے۔ تو ہماری جتنی بھی، اب جس طرح میری سینس آف ٹچ ہے، چھونے کی صلاحیت، تو جہاں تک میرے ہاتھ جاتے ہیں وہیں تک ہی ہے۔ اسی طرح ہی میری چکھنے کی صلاحیت ہے، ایک خاص درجہ حرارت تک تو میں چیزوں کو چکھ سکتا ہوں، جب وہ اس سے زیادہ گرم ہو جائیں تو میں نہیں چکھ سکتا۔ اس طرح میرے کان ہیں، ایک خاص فریکوینسی تک تو وہ ساؤنڈ کو سن سکتی ہیں، اس سے اوپر یا اس سے نیچے کی ساؤنڈ کو نہیں سن سکتی۔ تو ہر جو میری حس مجھے عطا کی گئی ہے، ہر حس جو ہے وہ محدود ہے، اور معرفت چاہیے لامحدود کی۔ اب دس از اے ویری مطلب ایک انٹرسٹنگ کویسچن بنتا ہے کہ پروردگار نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے محدود حصیں دے کر، اور پھر میرے ذمے کر دی ہے معرفت اس ہستی کی جو لامحدود ہے۔ تو ان محدود حصوں سے میں اس لامحدود کی معرفت کیسے حاصل کروں گا؟ یہ ایک بڑا بیسک سا سوال ہے۔ اب اس میں اس سوال کو جب آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہو تو اس میں بھی کوئی شک نظر نہیں آتا کہ قرآن کا خدا لامحدود ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نظر نہیں آتا کہ میرے حصے محدود ہیں۔ تو پھر اس حد میں ہوتے ہوئے میں اس بے حد یا لا حد کی معرفت کیسے حاصل کروں؟ اب پروردگار کو رحمان بھی کہا گیا ہے قرآن میں، رحیم بھی کہا گیا ہے، اور خاص طور پر اگر ریلیشن شپ اپنا دیکھیں خدا کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ پورے قرآن میں ہدایت کی کتاب ہے اور فلاح کی کتاب ہے، جس کا مقصد ہی یہ ہے، کیونکہ حضور نے جب اسلام کا اعلان فرمایا تھا تو حضور نے اپنے خاندان والوں سے جو جملہ کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم اللہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اور فلاح پا جاؤ۔ تو اسلام تو چاہتا ہے کہ انسان فلاح حاصل کرے، قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ انسان فلاح حاصل کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مطلب ایک بہت ہی مشفق ماں اور باپ کی طرح چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم کامیاب ہوں، اور اس کامیابی کا معیار یہ مقرر کرتا ہے کہ ہم عبودیت میں کامل ہوں، اور عبودیت کا معیار یہ مقرر ہو رہا ہے کہ ہمیں رب کی معرفت کامل ہو۔ اب کامیابی تو میری یہ ہے کہ میں اپنے رب کو پہچان لوں، لیکن پہچاننے کے جو وسیلے دیے گئے ہیں وہ محدود ہیں، اور جس کو پہچاننا ہے وہ لامحدود ہے۔ تو یہاں پر اب سوال بہت سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیا اللہ مجھے کامیاب دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں؟ اور اس میں ایک بیسک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اکثر سوال کیا جاتا ہے، ہماری جو ایتھیسٹ کمیونٹی ہے وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اتنا چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک پر عیاں کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر ایک صاحب ایمان ہو جائے؟ اگر میری 5 حصوں کے اندر خدا آ جائے تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ میں اللہ پر ایمان لے آؤں، اور جب ایمان لے آؤں گا تو فلاح کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو پروردگار نے آخر اپنے آپ کے اوپر اتنے حجاب ڈالے کیوں ہیں؟ تو اس کا صوفیاء کی جو زبان ہے اس میں کسی بھی چیز کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے چھپانے کے 2 طریقے ہیں۔ مولانا روم ہیز ڈن اے گریٹ ورک آن دیٹ، کہ مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں کہ 2 طریقے ہیں چیزوں کو چھپانے کے۔ ایک یہ ہے کہ چیزوں کو اتنا حجاب کے پیچھے لے جایا جائے کہ وہ انسان کی حصوں کی دسترس سے باہر ہو جائیں،
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اتنا اظہار کیا جائے کسی کا، کسی چیز کا، کہ کوئی اس کو سیکرٹ سمجھے ہی نہ. یعنی یا تو یہ ہے کہ ایک چیز کو کہیں پہ جا کر لاک کر دیا جائے اور پھر میری نظروں کو یہ اجازت ہی نہ دی جائے کہ میں ان حجابات کے پیچھے جا کر اس چیز کو دیکھ سکوں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے چیز کو راز میں رکھنے کا، اور دوسرا طریقہ مولانا روم کے مطابق زیادہ افیکٹو اور زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر نظر کے سامنے اس راز کو عیاں کر دیا جائے کہ نظر اس کو راز ریکگنائز ہی نہ کرے. It's a very interesting way he has put it. اب صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے اپنے اظہار میں، اور اللہ تعالیٰ محجوب ہے اپنی تجلی میں. It looks like a very paradoxical statement کہ اللہ تعالیٰ اپنے ظاہر ہونے میں چھپتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی تجلی میں مخفی ہوتا ہے. It's a tough one. I know it's a bit of a complex جو میں آج کہنے جا رہا ہوں, but I will try to make it very simple. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اظہار میں چھپا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی تجلی میں محجوب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اظہار کو ہی اپنے چھپنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. جس طرح ہم انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اوپن سیکرٹ, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اپیفنی میں, تجلی کہتے ہیں اپیفنی کو, کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب ڈالا ہوا ہے ہمارے سامنے مینیفیسٹ ہونے میں. اس کو میں فلسفہ توکل کے ساتھ جوڑوں گا بعد میں, لیکن ابھی پہلے اس کو ذرا کائناتی تصور جو شیخ الاکبر کا ہے وہ سمجھ لیجئے. کہ شیخ الاکبر جب معرفت کی بات کرتے ہیں تو شیخ الاکبر ہمیشہ ان کا یہ فلسفہ, اگر آپ اس کو نام دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ حجاب و تجلی, یا فلسفہ تجلیات والحجوب, اس کو ہم یہ نام دے سکتے ہیں. اس سلسلے میں جو ان کی جو بنیادیں ہیں, جو فاؤنڈیشنز ہیں, وہ دو چیزوں پر رکھتے ہیں شیخ الاکبر. ایک فلسفہ تجلیات الہیہ اور ایک مراتب تجلیات الہیہ. ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ورنہ شیخ الاکبر کے اس فلسفے کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب کیا فرماتے ہیں شیخ؟ آپ فرماتے ہیں کہ فلسفہ تجلیات الہیہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہونے میں جس طرح وہ ہے, یعنی اللہ کی ذات بغیر کسی غیر کا حوالہ دیے. اب شیخ الاکبر کی جب بھی بات شروع کرتے ہیں تو یہ اب مشکل الفاظ اور مشکل عبارتیں سامنے آنے شروع ہو جاتی ہیں. I'm trying to make you understand کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے ذات کے حساب سے, یہ ماں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یعنی اگر آپ تمام حوالے معرفت کے پرے کر دو تو اللہ اپنی ایسنس میں, اپنی ذات میں کیا ہے, یہ ماں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یعنی وہ ہر وقت اپنی تنزیہی شان میں رہتا ہے. دو الفاظ شیخ الاکبر کے بڑے کرٹیکل ہیں, ایک تشبیہ اور ایک تنزیہ. اس کو آپ ایمیننس اور ٹرانسینڈنس انگریزی میں کہتے ہیں, کہ تشبیہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں پہچان لیتا ہوں, اور ٹرانسینڈنٹ وہ چیزیں ہیں جن کو میں نہیں پہچان سکتا. تو شیخ الاکبر کے فلسفے میں جو فلسفہ تجلیات الہی ہے, اللہ کی جو ذاتی تجلی ہے یا پروردگار کی جو ذاتی حیثیت ہے, وہ ہمیشہ مخلوق سے مخفی رہے گی. اب اگر وہ ہمیشہ ہی مخفی رہے گا تو مخلوق اس کو پہچانے گی کیسے؟ تو اس کے لیے شیخ کا یہ فلسفہ آتا ہے جس کو وہ مراتب تجلیات الہی کہتے ہیں. یعنی پروردگار ٹرانسینڈنٹ تو ہے, لیکن ساتھ ہی وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی معرفت حاصل کریں. تو اس معرفت کے لیے پروردگار, مراتب تجلیات الہی یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق اللہ تجلی عطا فرماتا ہے. یعنی اپنا اظہار پروردگار ہر کسی پر اس کے ظرف, اس کی اہلیت, اس کی قابلیت کے مطابق کرتا ہے. تو یہاں پر وہ شیخ کہتے ہیں کہ پروردگار کی ذات جو ہے وہ کنتو کنزن مخفیہ, حدیث قدسی کوٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کی ذات کنزن مخفیہ ہے, اس کی ذات ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جو کبھی بھی ایگزاسٹ نہیں ہوگا. You will never be able to comprehend the essence of God ever. اب جو چیز کمپریہینڈ ہی نہیں ہو سکتی وہ پہچانی کیسے جائے؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ پروردگار اپنے مظاہر میں وہ ہمیں ماحول فراہم کرتا ہے جس میں ہم اس کو پہچان سکیں.
this is very interesting what he is trying to say. فرما آپ یہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا. اپنی شان تنزیہی میں، اپنی ٹرانسینڈنس میں لا تدرکہ الابصار قرآن کی آیت ہے. کوئی نظر، کوئی بصارت اس تک نہیں پہنچ سکتی. ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ نظروں تک پہنچتا ہے. تو یہاں پہ شیخ الاکبر، دس از دا ماسٹری آف شیخ الاکبر، کہ اب وہ یہ سمجھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تم اگر کوشش کرو اور تم چاہو کہ اپنی عقل سے، اپنی نظروں سے تم اللہ کو پہچان سکو گے تو کبھی بھی نہیں پہچان سکتے. اگر اللہ مخفی رہنا چاہتا، اگر اللہ تعالیٰ غیب رہنا چاہتا، کیونکہ جب اس کی ذات کی بات آتی ہے تو شیخ الاکبر دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، دو ٹرمز، کی ٹرمز ہیں شیخ الاکبر کی. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں سر الاسرار ہے، ہی از دا سیکرٹس آف سیکرٹس، اور الغیب الغیاب ہے، اینڈ ہی از دا موسٹ نان مینیفیسٹ آف دا موسٹ نان مینیفیسٹ. اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹرمز دی یوز، کہ اگر تم اپنی کوشش سے اللہ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرو تو کبھی بھی نہیں پہچان سکو گے. تو اس کی پہچان کے جتنے وسیلے ہیں وہ اللہ نے خود بنائے ہیں. یعنی اب اللہ خود حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، اور مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے اس لیے مخلوقات کو بنایا لاعرف، تاکہ وہ مجھے ضرور پہچانے. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کھڑکی نہ کھولتا مظاہر کی، مینیفسٹیشن کی، تو ہم میں سے کسی میں یہ اہلیت ہی نہیں پائی جاتی کہ ہم پروردگار کو پہچان سکیں. تو شیخ الاکبر کے بقول اب پروردگار کا جب ارادہ ہوا کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف، کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ میں اپنی پہچان کے وسیلے دنیا میں قائم کروں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ وسیلے کیسے قائم کیے؟ اس نے مخلوقات تخلیق کی. اور ہر مخلوق کے دو وجود ہیں. ایک، آپ وجود کی جب بحث کرتے ہیں فلسفے میں، وجود کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک کو وجود فی ذہن کہتے ہیں اور دوسرے کو وجود عند الخارج کہتے ہیں. جس طرح یہ میں تقریر کر رہا ہوں، اس تقریر کا ایک وجود میرے ذہن میں ہے جو آپ لوگوں سے پوشیدہ ہے. اب جب میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بول رہا ہوں، تو اب یہ عند الخارج ہو رہی ہے. اب یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ اس تقریر کو ریسیو کریں، ورنہ جب تک میرے ذہن کے اندر تھی یہ میرا باطن کا حال تھا. یہ ظاہر تب ہوئی ہے جب میں نے اپنے کلام کے ذریعے اس کو ایکسپریس کیا ہے. تو شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ تم پوری اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھو تو ان تمام مخلوقات کا پہلا وجود اللہ تعالیٰ کے تخیل میں تھا، اللہ تعالیٰ کے ہم کہہ سکتے ہیں ذہن میں تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کے باطن میں تھا وہی کائنات میں ظاہر ہوا. تو شیخ الاکبر کی جو کازمولوجی ہے اس میں ہر ایک چیز جو وجود میں ہے اس کی بنیادی مقصد وجود میں ہونے کا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دکھائے، اللہ کی معرفت کا وسیلہ بنے، اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنے. یعنی قرآن نے اس کو، اور میرے والد کہتے تھے کہ پورا وحدت الوجود صوفیاء کا قرآن کی اسی ایک آیت میں. اور جب اس وقت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن جتنا میں اس آیت کو ڈیکوڈ کرتا جاتا ہوں زندگی میں تو مجھے یہ آیت بالکل پرٹیننٹ لگتی ہے کہ اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، سنریہم، سین کا اضافہ کر کے نریہم کے ساتھ، یہ سین جلدی کے لیے ہوتا ہے، یہ مستقبل قریب کرنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم بہت جلد، اور یہ کنٹینیوس بھی بنے گا صیغہ، کہ ہم دکھا رہے ہیں اور دکھاتے رہیں گے. سنریہم آیاتنا، ان سب کو، یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، ہم سب کو اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں اور دکھاتے رہیں گے. فی الآفاق، ان کے ارد گرد کے ماحول میں، آن دا ہورائزنز، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں. یعنی جو دیکھ رہا ہے ارد گرد کی ماحول کو وہ بھی اللہ کی آیت ہے، اور جسے دیکھ رہا ہے وہ بھی اللہ کی آیت ہے. تو اگر آپ قرآن کے حوالے سے دیکھیں، there is not even a single thing in the entire universe کہ جس پر میں انگلی رکھ کر یہ کہہ سکوں کہ یہ چیز اللہ کی آیت نہیں ہے. وہ چیز چاہے مجھے اچھی لگے، مجھے بری لگے، وہ چیز چاہے میں
उसको बातिल समझूं, चाहे उसको नेकी समझूं, बदी समझूं, उसको अच्छा इंसान समझूं, बुरा इंसान समझूं, उसको इंपॉर्टेंट मखलूक समझूं, उसको अनइम्पॉर्टेंट मखलूक समझूं, लेकिन हर चीज की हकीकत यह है कि हर चीज अल्लाह की आयत है। कुरान की इस आयत के मुताबिक सनुरीहिम आयातिना फिल आफाके वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक, और तब तक दिखाते रहेंगे अपनी आयात इनके अपने वजूद में और इनके इर्द गिर्द के मौजूदात में, जब तक कि ये हक को ना समझ लें, जब तक ये मेरे हक को ना समझ लें। देखना है मखलूक को और समझना है हक को। अवलम यकफी बिरब्बिक, और क्या खूबसूरत ये आयत इसका क्लोज होता है, अवलम यकफी बिरब्बिक अन्नहु अला कुल्ल शैइन शहीद, क्या ए मोहम्मद तेरे रब के लिए ये काफी नहीं है कि वो अकेला हर एक मौजूद का गवाह है। और मैं इसको अभी 5-7 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। अभी पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिकॉज जरा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ है तो मैं चाहता हूं इन चीजों को हम सम करते रहें। तो शेखुल अकबर ये कहते हैं कि परवरदिगार अपनी जात में हमेशा ट्रांसेंडेंस में रहेगा, शान तंज़ीही में रहेगा, लेकिन क्योंकि वो माहौल ऐसा पैदा कर रहा है कि जिसमें हम उसकी मारिफत है हासिल करें, तो वो अपने मज़ाहिर दुनिया में भेजता है। यानी हर मखलूक जो दुनिया में आई है उसका बुनियादी मकसद ये है कि वो अल्लाह की आयत है। यानी मेरे यहाँ पर मौजूद होने का बुनियादी मकसद कुरान की इस आयत के मुताबिक ये है कि मैं खुद नुमाई की बजाय खुदा नुमाई कराऊं। यानी दो टर्म्स हैं, खुद नुमाई अपने आप को देखना, अपने आप को दिखाना, और खुदा नुमाई के खुद आयत बन जाना और अपने जरिए रब की शनाख्त दुनिया में मखलूकात तक पहुंचाना। ये दोनों हमें ये फ्री विल दी गई है और ये दोनों मोड्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। चाहे तो मैं खुद नुमाई के सफर पर चल पड़ूं और चाहे तो मैं खुदा नुमाई के सफर पर चल पड़ूं। अब शेखुल अकबर यहाँ पर इसको मजीद कॉम्प्लेक्स करते हैं कि हर चीज अल्लाह ताला के जो बातिन में थी, जो अल्लाह ताला के इरादे में थी, वो जब उसने कुन कहा तो वो फायाकून हो गई। अब हमारा सफर फायाकून से कुन की तरफ है, यानी हमने हर मखलूक को रब का मजहर समझ के उसके जरिए अपने रब की मार्फत का सफर तय करना है। अब होता क्या है, शेखुल अकबर फरमाते हैं कि अब हुआ क्या कि जब अल्लाह ने अपना इजहार किया, अपनी सिफात और अपने इरादे को मखलूकात की शक्ल में दुनिया में जाहिर किया, तो अब सामने तो मखलूक नजर आ रही है और खालिक गैब है। तो वही मखलूक, अब ये बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, इसके बगैर तवक्कुल का फलसफा जहां मैं जोड़ना चाह रहा हूं वो नहीं जुड़ेगा। यानी वही मखलूक जो अल्लाह ताला की सिफात का इजहार बन के दुनिया में आई है, वही मखलूक हिजाब बन रही है रब के ऊपर। यानी मुझे जब मैं किसी भी मौजूद को देखता हूं तो मुझे वाजिबुल वजूद नजर आता है। ये फलसफे की इस्तिलाह है, वजूद है जो आपको जो चीज जिसको मैं पहचान सकूं, जिसको मैं छू सकूं, जिसको मैं देख सकूं, जो मेरे सामने हो, और ये मौजूद है। और वाजिबुल वजूद ये है, अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर वो ना हो तो किसी और चीज का वजूद ना हो। अब हर चीज अल्लाह की आयत बन के ये पैगाम दे रही है कि मेरा कोई खालिक है, लेकिन खालिक को नहीं दिखा रही, अपने आप को दिखा रही है। यानी हर चीज एक ही वक्त में अल्लाह का इजहार भी बन रही है और अल्लाह का हिजाब भी बन रही है। तो इसलिए सूफिया कहते हैं कि परवरदिगार का इजहार ही उसका सबसे बड़ा हिजाब है। यानी आई होप आई एम पुटिंग, क्योंकि शेखुल अकबर के इस नफीस फलसफे को समझाना ही बहुत मुश्किल है। अब क्योंकि हर मखलूक, तो ये हम कह सकते हैं कि देयर इज अ टू टियर डायमेंशन टू एवरी क्रिएशन, कि एक क्रिएशन का काम ये है कि वो अपने खालिक का पता दे, और दूसरा जो है वो ये है कि वो हिजाब बन जाए। अब यहाँ पर मरातिब तजल्लियात इलाही का फलसफा बड़ा जरूरी है। अब यहाँ पर आगे शेखुल अकबर मतलब एक इतना बड़ा डिपार्चर है शेखुल अकबर का कि जिसको आप इस्लाम में कह सकते हैं कि प्रोबेबली सबसे पहले जो सिंथेसिस किया है बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मैटर, वो इतना क्लियर शेखुल अकबर ने किया है। और ये मेरी अपनी जहां तक मेरा
قلیل اور محدود سا مطالعہ ہے، کسی اور نے اتنا زبردست سنتھسس کریٹ نہیں کیا، کیونکہ ہمیں ہمیشہ مادے سے ایک ایورژن رہی ہے، اوائل کے صوفیاء کو بھی اور علماء کو بھی۔ ہمیں لگتا ہے کہ مادہ از سم تھنگ کالڈ مادہ از مٹیریل، میٹر از سم تھنگ اینٹی اسپرچول، یہ ہمارے کانشیسنس کے اندر ایک چیز پھنسی ہوئی ہے۔ لیکن شیخ الاکبر جب اپنا فلسفہ اپنا مظہر و حجاب جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جو مراتب تجلیات الہی ہیں اس میں ایک چیز کے اندر جتنا مادہ ہوگا وہ اللہ کا اتنا کامل مظہر ہوگا۔ And this is a very strange thing he is saying. ابھی میں آپ کو قرآن سے ثابت کر دوں گا کہ شیخ الاکبر کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ اللہ کا کبھی بھی اتنا شارپ مظہر نہیں بن سکتا اور جتنا ایک انسان بن سکتا ہے۔ یعنی شیخ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی چیزیں جو میری 5 حصوں میں آ جائیں، جس چیز کو میں چھو سکوں، جس کو میں سونگھ سکوں، جس کو میں دیکھ سکوں، جس کو میں چکھ سکوں، جس کو میں سن سکوں، جو میری مادی حصوں میں آ جائے اتنی ہی وہ شارپ مینیفیسٹیشن ہے آف ڈیوینٹی۔ اور اس کے اوپر قرآن کی آیت اگر میں سامنے پیش کر دوں تو ابھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں بشر بنانے جا رہا ہوں ایک ایسی مٹی سے جس کو گوندا گیا ہے اور جس میں سے اب ہوا آتی ہے۔ اب it is a very material thing، مٹی۔ تو شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ آدم جو ہے اللہ جتنے بھی مراتب تجلیات الہی ہیں اس میں انسان سب سے کامل مظہر ہے، اور انسان سب سے کامل مظہر اللہ تعالیٰ کی صفات کا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ میٹر سے بنا ہوا ہے۔ سو اٹ از ہز مٹیریلٹی جو اس کو اللہ تعالیٰ کا کامل مظہر بنا رہی ہے، کیونکہ جو چیز مجھے سامنے نظروں کے نظر آ جائے، جو میرے دائرہ ادراک احساس میں میری حصوں کے اندر میری حصے جس چیز کا احاطہ کر لیں، it will be a very striking reminder of spirituality according to ابن العربی، کہ ایک چیز جتنی مادی ہوگی اتنا بڑا وہ مظہر بنتی جائے گی، اور جتنی مادی ہوگی ایک وقت میں اتنا ہی بڑا مظہر بنے گی، اتنا ہی خدا کو دکھائے گی، اور کیونکہ بہت شارپ مظہر ہے اتنا ہی خدا کو چھپائے گی۔ اس کی ایک مثال ایک بطور مسلمان میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بچپن میں جب فرشتوں کا تصور میں کرتا تھا تو میرے لیے فرشتوں کو ڈیوینٹی کے ساتھ لنک کرنا بہت آسان تھا، کہ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے پاس رہتے ہیں اور اللہ کے احکام پر چلتے ہیں۔ So there was something very you can say spiritual about angels. لیکن at the same time کسی فرشتے کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ نہیں کہا، کسی فرشتے کی زبان کو اپنی زبان نہیں کہا، وہ کہا ہے تو اس خاک کے پتلے کو۔ اب فرشتہ ایک وقت میں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے بیکاز میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہ روحانی مخلوق ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کچھ اظہار ایسا نہیں کر رہا میرے سامنے کہ جس سے میں اپنے خدا کو پہچان سکوں۔ تو شیخ الاکبر کی بات اس لحاظ سے 100% درست ہے، ایک چیز میں جتنا میٹر ہوگا اتنا ہی وہ شارپ مینیفیسٹیشن ہوگی، اتنا ہی شارپ وہ مظہر بنے گا، اتنا ہی بڑا وہ ریسیپٹیکل بنے گا آف ڈیوائن ایٹریبیوٹس، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اتنا ہی بڑا حجاب بنے گا۔ اس لیے شیخ الاکبر اپنا ان کا رسالہ ہے بڑا معروف، رسالۃ الحجوب، the epistle of ویلز، تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو ظلماتی سب سے بڑا حجاب ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ایک مادے سے بنی ہوئی چیز کو صرف وہیں تک دیکھوں، اس کے پیچھے نہ جاؤں، تو یہ سب سے بڑا جتنے بھی ویلز ہیں ان میں اٹس دا ڈارکسٹ ویل۔ اب کمال یہ ہے کہ ایک وہی مادی چیز اللہ تعالیٰ کا مظہر بھی بن رہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا حجاب بھی بن رہی ہے،
तो जो शेखुल अकबर का फलसफा मैं तवक्कुल के हिसाब से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह मैंने पिछले बयान में कहा था कि तवक्कुल तरकी असबाब का नाम नहीं है, बल्कि तवक्कुल इस चीज का नाम है कि जो मेरे सामने है, जो रैशनली कोशिश मुझे करनी चाहिए, जो वसीले जो असबाब मुझे इख्तियार करने चाहिए उनको करूं, और नताइज और असरात जो हैं उन चीजों में वो खुदा से मानूं। अब इसी फलसफे को अगर यहाँ पर जोड़ें तो मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं एक वजूद हूं, मौजूद हूं आपके सामने। तो एक ये है कि आप मुझे मौजूद समझें, और जो वाजिबुल वजूद जिसकी सिर्फ वजूद की मैं अपने अंदर इस वक्त लेकर आपके सामने बैठा हूं, आप उसको इग्नोर कर दें। तो शेखुल अकबर के लिए मैं ही अल्लाह का सबसे बड़ा हिजाब बन जाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह को नहीं दिखा रहा, अपने आप को दिखा रहा हूं। एंड एट द सेम टाइम, अब जिस तरह मैं बोल रहा हूं, ये सिफत कलाम, अल्लाह मुतकल्लिम है और ये उसकी सिफत है जो मैं उधार लेकर इस वक्त आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। अब इस गुफ्तगू को मैं हिजाब भी बना सकता हूं और इसी गुफ्तगू में को मैं खुदानुमा भी बना सकता हूं। यानी बतौर मखलूक ये इख्तियार मुझे हासिल है कि मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूं या अपने खालिक को दिखाना चाहता हूं। तो इस फलसफे में मजीद ना उलझें, मैं इसको जरा आगे लेकर चलता हूं। तो इस फलसफे में हमें बात जो समझ आ रही है बार बार, वो ये समझ आ रही है कि हर मखलूक रब का इजहार भी है और एट द सेम टाइम वो अब खुदा को छुपा भी रही है। अब यही बात पहली जब वही हुई है, तो अगर आप वो आयतें पढ़ें तो उसी में आपको समझ आ जाती है कि अल्लाह फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान ला यतग़ा अन रआहु इस्तग़ना। कि जब इंसान अपने आप को गनी समझता है, जब इंसान समझता है कि ये मेरा है, कल्ला इन्नल इंसान ला यतग़ा, तो उस वक्त वो गुमराह होता है, उस वक्त वो सरकशी में पड़ता है। तो शेखुल अकबर के मुताबिक तमाम मखलूकात मजहर हैं खुदा का जब तक हम उन्हें गनी ना मान लें। जब हमने उन चीजों को ये समझ लिया कि ये एट्रीब्यूट इनके जाती हैं, तो उसी वक्त वो चीजें हिजाब बन जाएंगी अल्लाह का। और जब तक मैं ये समझता रहूंगा कि ये वसीले जो हैं अल्लाह की मारिफत के मखलूकात की शक्ल में, ये सब मुझे लिंक कर रहे हैं तौहीद के साथ, इस पर इसीलिए सूफिया ने तौहीद और तवक्कुल का बहुत लिंकेज बार बार तारीख में तसव्वुफ की कायम होता रहा है। वो कहते हैं कि जिसका तवक्कुल कामिल नहीं उसकी तौहीद कामिल नहीं, तो उससे मुराद यही ली जा रही है। अब इस बात को मेरे ख्याल में काफी, मुझे 35 मिनट हो गए एंड आई एम नॉट इवन थ्रू विद द फर्स्ट पोर्शन। 3 पोर्शन मैंने करने थे, अगर बच जाएगा तो फिर आगे हम ले जाएंगे। बहरहाल अब हर चीज जो है वो क्योंकि अल्लाह का इजहार भी है और अल्लाह का हिजाब भी है, तो तवक्कुल का फलसफा जब मैं इसके साथ जोड़ता हूं तो हर चीज मेरे लिए तवक्कुल के लिए अल्लाह का मजहर भी बन रही है और अल्लाह का हिजाब भी बन रही है। अगर मैंने असर को उस चीज के साथ जोड़ दिया तो वही चीज मेरे लिए शिर्क का बायस बनेगी, और मैंने असर को रब पर छोड़ दिया और उस चीज को वसीला इजहार असरात इलाही समझ लिया तो वही चीज मुझे रब के साथ जोड़ देगी। अब यहां पर जो बहस मैं करना चाह रहा था, अब शेखुल अकबर कहते हैं कि अल्लाह ताला क्यों नहीं, अब अगर वही सवाल जो मैंने पहले कायम किया था उसका अब जवाब दे दूं कि अल्लाह ताला ने क्यों अपने आप को गैब रखा हुआ है, हर एक पर अय्यां क्यों नहीं हो जाता। तो शेखुल अकबर कहते हैं कि अगर वो अपने आप को अय्यां करते तो तुम्हारे सारे रिश्ते टूट जाए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ही इज सेइंग। यानी मैं अपनी माँ से मोहब्बत ड्रॉ करता हूँ, अपनी बीवी से उन्स ड्रॉ करता हूँ, अपने बच्चों से अपना बाप होना ड्रॉ करता हूँ, किसी मदद करने वाले से जब मैं मदद तलब करता हूँ तो असल तो मुझे पता है कि असल तो ना सिर्फ खुदा की ज़ात है। तो अगर खुदा जब भी मैं मदद तलब करूं और अल्लाह ताला खुद आके मदद तलब करे तो वो वसीला जिसके जरिए मुझे मदद मिल रही है, मेरी तो नजरें उससे उठ जाएंगी। मेरे तो कायनात के सारे वसीले
मेरी मोहताजी पर कायम है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तुम सब के सब फकीर हो अल्लाह के दर के, सिर्फ वो है जो गनी है। अब अगर वो गनी खुद ही आ जाए, तो मैं आज किसी से काम करवा के उसको जो तनख्वाह दे रहा हूँ, या आप लोगों से बात करके जो अपनी बात पहुंचा रहा हूँ, या आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, अगर वो अल मुतकल्लिम खुद दुनिया में आ जाए तो मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। तो शेखुल अकबर कहते हैं, ये जो बार बार तुम कहते हो कि वो दुनिया में क्यों नहीं आ जाता, अपने आपको अय्या क्यों नहीं कर देता, तो ये पूरी दुनिया का तुम्हारा जो ताल्लुकात का स्ट्रक्चर है, ये सारा जो कि इल्यूजरी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वो सारा का सारा फ्लंक कर जाएगा। तो परवरदिगार अपने आप को गैब में इसलिए रखता है कि हमारा कारोबार जिंदगी चले, और इसी कारोबार जिंदगी के जरिए हम रब की मारिफत हासिल करें। तो ये बहरहाल शेख का एक कायनाती तसव्वुर था जिसको मैंने तवक्कुल के साथ जोड़ा है। उम्मीद है कि ये बात समझ आई होगी, क्योंकि अगर ये बात समझ आ जाए तो मुझे आगे प्रोसीड करने में मोमेंटरी कॉन्शियसनेस या लम्हाती शऊर, जो कि असल में हमारा टूल है आज का टू डील विद दिस पेंडेमिक, कि सूफिया ने हमें कौन सा टूल, जो उस टूल को अगर आप कोई नाम देना चाहें तो दैट इज लम्हाती शऊर। अब शऊर का लफ्ज अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। सो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस। लेकिन अरबी में जब आप शऊर का लफ्ज देखते हैं, खासतौर पे कुरान ने जिस तरह इस्तेमाल किया, तो इसकी बड़ी डिफरेंट कॉनिटेशंस हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा मेरे शायर में से एक है। शायर जो है शईरतुन की जमा है, इसी शईरतुन से मतलब वही लफ्ज शऊर निकल रहा है। तो अरबी कुरानिक अरबिक में शऊर एक ऐसी चीज है which is in search of awareness or which triggers awareness as well. यानी it is the object of awareness and the subject of awareness. तो शऊर की कॉनोटेशन बड़ी दो तरफा है। कुरान का जो लफ्ज कॉन्शियसनेस कुरान इस्तेमाल करता है, अब इसको सूफिया जोड़ रहे हैं जिसको हम शऊर कुल्ली कहते हैं। उसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? वो इसलिए जोड़ रहे हैं कि वही कुरान की आयत जो मैंने पहले पढ़ी आपके सामने, कि अल्लाह फरमाता है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि हम दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे अपनी निशानियां इनको कायनात में और इनके अपने वजूदों में, ताकि ये हक पहचान लें। अवलम यकफी बिरब्बिक अन्नहु अला कुल्ल शैइन शहीद, कि क्या काफी नहीं है तेरे लिए कि तेरा रब अकेला हर एक चीज का शाहिद है। अब मेरी लिमिट ये है कि मेरी शहादत भी लिमिटेड है। मैं इस वक्त अगर आप लोगों को के साथ बात कर रहा हूं इस फोरम पर, तो दूसरे फोरम से गायब हूं, लेकिन परवरदिगार वो हस्ती है कि अन्नहु अला कुल्ल शैइन शहीद, कि एक ही वक्त में वो हर चीज का गवाह है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ शऊर कुल्ली कि जो तमाम शायर को अपने इहाते में लिए हुए है। इसको समझना जरा बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं इसको दोबारा असर्ट करता हूं कि मेरी शहादत जो है वो लिमिटेड है। रब क्योंकि खुद अनलिमिटेड है, तो उसकी शहादत भी अनलिमिटेड है। वो एक ही वक्त में हर एक मशहूद का शाहिद है। इसलिए जो शऊर है, अगर एक ऐसा हम नाम दें खुदा के अवेयरनेस को, तो वो इट इज द सम ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस। और जो सूफी है उसके लिए इसी लम्हाती शऊर तक पहुंचना उसकी पूरी जिंदगी का समरा, उसकी पूरी जिंदगी का फल, ये कॉन्शियसनेस। सो सूफी के लिए जो कॉन्शियसनेस है, इट इज समथिंग विच इज इनडिविजिबल, इट इज सिंगल। इसमें मल्टीप्लिसिटी नहीं है। यानी इट इज आप कह सकते हैं कि फॉर अ सूफी जो शऊर है, जो कॉन्शियसनेस है, इट इज it's an absoluteness which contains its infinite expressions in one moment. यानी जिस तरह समंदर है, तो समंदर तो एक ही है, लेकिन उस समंदर में जो मद्दोजज़र होता है, जितनी भी लहरें उठती हैं, तो द ईच कन्फिगरेशन ऑफ द वाटर
अब वो बज़ाहिर तो लहर जो है हमें समंदर में एक डिफरेंट शक्ल की नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत में वो समंदर ही है। तो सूफ़ी का जो कॉन्शियसनेस है वो इस तरह की है। ये मैं ज़रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी सूफ़ी जब बात करता है टाइम की और ख़ास तौर पे मोमेंटरी कॉन्शियसनेस की, जिसका टूल मैं अभी प्रैक्टिकल आपके सामने रखूँगा कि वो करता क्या है इंसान की ज़िंदगी को। तो सूफ़ी के नज़दीक जो लम्हाती शऊर है या जो मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है, वो क्या है? वो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लावक़्त, वक़्त लावक़्त, नॉन टाइम। सो हाउ डू आई इवन नो व्हाट इज़ नॉन टाइम? अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे ज़हन की ट्रेनिंग हुई है बहुत ज़्यादा रिलेटिविटी में। तो जैसे ही नॉन टाइम की इस्तिलाह आती है तो मुझे लगता है कि कोई टाइम होगा और उसकी नेगेशन का नाम नॉन टाइम है। नहीं, सूफिया के लिए ये नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है। ये फ़लासफ़ा या फ़िलॉसफ़र्स के लिए ये बात ठीक आप कह सकते हैं, नॉट फॉर अ सूफी। सूफी के लिए दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टाइम। यानी मेरा एक लेक्चर है हस्तोनीस के फोरम पर ही, जो कि थ्योरी ऑफ टाइम के ऊपर है। उसमें 3 हमने बांधे थे रिलेशनशिप टाइम की जब बात की थी कि इट इज़ सब्जेक्टिव टाइम, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइम। तो उसमें हमने ज़मान, दहर और सरमद की बहस की थी। सरमद इज़ जस्ट वन मोमेंट, इट्स अ डिवाइन मोमेंट, जिसको सूफिया इटर्नल नाउ कहते हैं। इट इज़ द एवर प्रेजेंस। और एक सूफी जो है उसके लिए तमाम जो वक्त हैं, सब चाहे वो ज़मान के हों या दहर के हों, तो दे आर लाइक दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिसमें से ही हैज टू राइज इन असेंडिंग हायरार्की एंड रीच दैट इटर्नल नाउ, अ सिंगल मोमेंट। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैं सिर्फ एक I'm really sorry about the complexity, लेकिन I had to at least present to you कि सूफी की मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है क्या। अब सूफी के लिए नॉन टाइम is not the absence of time, it is the only reality there is। यानी अगर आप कुरान को पढ़ें तो कुरान बार बार ये तवज्जो हमें दिलाता है कि कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वज्ह, हर चीज हलाक हो रही है सिवाय उसके चेहरे के। मा इंदकुम, जो कुछ तुम्हारे पास है, फान, वो फना हो रहा है। मा इंदल्लाह बाक, जो अल्लाह के पास है वो बाकी है। यानी there is this sense of continuity when we talk about God, and there is this sense of disconnection जब हम बात करते हैं अपनी अपनी चीज़ों के बारे में। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरह रहमान की मशहूर आयत है फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिक ज़ुल जलाल वल इकराम फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्द। क्या खूबसूरत। कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाता है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ तुम्हारे पास है वो फना हो रहा है, और सिर्फ अल्लाह का चेहरा है जो बाकी रहने वाला है। सिर्फ अल्लाह है जो बाकी रहने वाला है। वयब्का वजहु रब्बिक ज़ुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम दोनों रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, जो आसमान और जमीन में है सब उसी से सवाल करते हैं। कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, और हर रोज वो नए नए जवाब देता है, हर रोज वो नई नई शान में आता है। इसको अगर आप अपनी जरा फ्रैंक लैंग्वेज में बयान करें तो हर रोज उससे मांगा जाता है और हर रोज वो नए धंधे करता है। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, हर रोज उससे नई नई इल्तिजाएं की जाती हैं और हर इल्तिजा के जवाब में वो एक नया जवाब देता है। तो यानी बताया क्या जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि जब तक अपने आप के साथ जुड़े रहोगे, फना की झोंक चढ़ते रहोगे, हमारे साथ जुड़ जाओगे, इसको सूफी कहता है लम्हाती शऊर। मतलब द पॉइंट इज टू गेट टू दैट डिवाइन मोमेंट दैट नेवर पासेस। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वज्ह, उस चेहरे का दीदार करना कि हर चीज हलाक हो रही है लेकिन वो चेहरा कायम है। तो इट इज जस्ट वन मोमेंट। तो जब सूफिया बात करते हैं प्रेजेंट की,
ये it is radically different from the mindfulness movement. उससे आप इसको बिल्कुल आप उसके साथ नहीं जोड़ सकते. सूफी के लिए present is not something in time, बल्कि सूफी के लिए time is something that only happens in present. It's a very interesting statement of सूफिया कि यानी अब इसको मैं आगे अभी समझा दूंगा. अब सूफिया के नजदीक मतलब द प्रेजेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो वक्त के अंदर हो रही है, बल्कि वक्त है ही हाल. ना वो मुस्तकबिल है, ना वो माजी है, वो हाल है. देयर इज जस्ट वन मोमेंट. अब हम जब अपनी जिंदगी का तजिया करते हैं, डिफाइन करते हैं जिंदगी को, अब ये जो वन मोमेंट है ना सूफी की, ये जो नॉन टाइम है सूफी का, इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि it does not admit to any limitation or definition. At the same time, it is the origin of all limitation and definition, without getting limited by those limitations and definitions. I'm sorry, this is like, it sounds very complex. यानी यूं कह सकते हैं कि एक लम्हा है जिससे हाल माजी मुस्तकबिल निकल रहे हैं, लेकिन वो लम्हा खुद ना मुस्तकबिल है ना माजी है, वो लम्हा सिर्फ हाल है. और सूफी की पूरी काविश ये है कि यू शुड लर्न हाउ टू बी प्रेजेंट विद दिस मोमेंट. और अब अगर आपने ये लर्न कर लिया तो यही आपको शऊर कुल्ली के साथ मुंसलिक कर देगा, जिसके अंदर कुछ फना नहीं होता. अब हमारी जिंदगी में अगर आप देखें तो हमारी तमाम एंजाइटी, हमारे तमाम फेयर्स, आई एम कमिंग बैक टू माय फर्स्ट आयत जो मैंने पहले फेयर के चैप्टर में पढ़ी थी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. हमारे औलिया जो हैं उनको कोई खौफ नहीं होता, बिल्कुल गमज़दा नहीं होते. तो अगर आप, मैंने अर्ज की थी कि खौफ का ताल्लुक हमेशा फ्यूचर से होता है और गम का ताल्लुक हमेशा पास्ट से होता है. देयर इज रिग्रेट ऑन थिंग्स दैट यू हैव डन इन योर पास्ट and there is a fear of things that might happen to you in future. तो सूफी के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आप या तो काम करते रहोगे, सौदेबाजी करते रहोगे मुस्तकबिल को देखकर, या आप आहें भरते रहोगे अपने माजी को देखकर. तो अगर आपने इन दोनों को अपना हाल इनके हवाले कर दिया तो इस प्रेजेंट मोमेंट को आप हक नहीं दे सकोगे. तो ये प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव, पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज नॉट हियर येट. तो सूफी जो है उसके लिए टाइम का ये जो लिनियर तस्वुर है हमारा कि टाइम इज पासिंग एंड यू नो देयर इज अ डिवीजन ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. सूफी की मोमेंटरी कॉन्शियसनेस में इस तरह की डिवीजन नहीं है. उसका जो कुल वक्त है, जिसको वो ला वक्त या नॉन टाइम कहता है या इटर्नल टाइम कहता है या लम्हाती शऊर कहता है, उसमें ना तो गम की दास्तान होती है और ना ही खौफ की दास्तान होती है. यानी जब हम जिंदगी को, हमारे शोरा हजरात खास तौर पर वो बड़ा ही गम का तूफान और बड़ा कुछ कहते हैं, ये एक सूफी के लिए जिंदगी ऐसी नहीं है. मतलब वो यही कहेगा आपको कि भाई ये बोझ हैं जो तुमने उठाए हुए हैं, ना तुम माजी में रह रहे हो ना तुम मुस्तकबिल में रह रहे हो, तुम तो हाल में रह रहे हो. और इस हाल को ही अगर तुमने इस मोमेंट को नहीं समझा, इस लम्हे को नहीं पाया, इसको शऊरी तौर पर इस लम्हे के साथ तुम नहीं जुड़े, तो ना ही तुम्हारा कोई माजी है ना ही तुम्हारा कोई मुस्तकबिल. सो प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल आई हैव. और अगर मैं इसके साथ जुड़ जाऊं, सो दिस इज माई इटर्नल नाउ. ये मेरा वो लम्हाती शऊर है जिसमें ना कोई ये बोझ जो मैंने उठाए हुए हैं माजी के और ये अंदेशे और खौफ जो उठाए हुए हैं मुस्तकबिल के, ये इसको अगर आप इब्नुल अरबी के फलसफे में देखोगे तो इसको हम रिन्यूड क्रिएशन कहते हैं, खल्कुन जदीद. एक सूफी के नज़दीक ये पूरी कायनात अपनी तमाम तर जामइयत के साथ हर लम्हे अपना वजूद खो रही है और हर लम्हे अपना वजूद पा रही है. यानी इस लम्हे मैं जिंदा भी हूँ और मैं मुर्दा भी हूँ. ये सांस जो मैंने लिया उसके बाद दोबारा मैं फकीर हूँ उस नफ्स रहमानिया का जो मुझे दूसरा सांस दे. ये लम्हा जो गुजरा, इसी लम्हे मैं जिया भी और मर भी गया.
تو اگلا لمحہ جو کہ میرے نزدیک اگلا لمحہ ہے، صوفی کے لیے وہ ایک ہی لمحہ ہے، وہ ایک لمحہ جو آ رہا ہے اس میں میں زندہ ہوں گا یا نہیں یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ میرے رب کا ہے۔ چنانچہ میں نے صرف اس مومنٹ کو اس کا ڈیو دینا ہے، میں نے اس مومنٹ میں سنسیریٹی کے ساتھ جڑنا ہے، اور اگلا لمحہ ہے یا نہیں، جو گزرا لمحہ وہ گزر گیا ہے۔ یہ میری اپنی لینئر میں ریلیٹیوٹی کے حساب سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں دوسرے حساب سے بات سمجھ نہیں آتی۔ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایز اے پریکٹیکل ٹول، ایک کو ہم کہتے ہیں خود اعتمادی، اور ایک کو کہتے ہیں خدا اعتمادی۔ خود اعتمادی یہ ہے کہ میرے پاس کچھ وسائل ہیں، کچھ اسباب ہیں جن کو استعمال کر کے میں اپنے کچھ کام کر سکتا ہوں، اور خدا اعتمادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب میں اثرات پیدا کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر خود اعتمادی انسان کی کھو جائے تو وہ انسان بھی بیکار ہو جاتا ہے، اور جس کی خدا اعتمادی کھو جائے وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر خود اعتمادی میں پڑ گیا تو وہ جو قرآن کہہ رہا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگ گیا تو میں خود سب سے بڑا حجاب بن جاؤں گا اللہ کا، اور میں آپ کو نظر آؤں گا، میرے کبھی بھی میں آپ کو اپنے خالق کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا۔ صوفی کا بنیادی طور پر ایم یہی ہے کہ وہ نظر بنا لی جائے کہ جب میں کسی چیز کو دیکھوں تو مجھے مخلوق کم اس میں نظر آئے اور خالق زیادہ نظر آئے، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑی خوبصورت جملہ ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جب تک اس کے بنانے والا نہ دیکھ لیا۔ ہم آج لوگ جب خدا کے وجود پر باتیں کرتے ہیں تو ہم ہر وقت دلیل ڈھونڈتے ہیں، اور جب حضور بھی جب معراج سے واپس آئے تھے تو قرآن کہتا ہے افتؤمرونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تم اب اس سے جھگڑے کرتے ہو ان چیزوں پر جو یہ دیکھ کر آیا ہے، حالانکہ اس نے تو 2 دفعہ ان کو دیکھا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ فرض کریں ایک بندہ ہے اور بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے، اور اس نے ایک کسی دور دراز علاقے میں جس کو کوئی ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ بڑا ہی خوبصورت گھر بنایا، اور اب وہ بندہ از آل پاورفل اور اس کی مرضی کے بغیر اس گھر میں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو ہم میں سے ایک بندے کو، مطلب تیمور بھائی کا وہ دوست ہے کیونکہ یہ بھی آرکیٹیکٹ ہے تو مثال میں یہ آ گئے، تو وہ تیمور بھائی کو اس گھر میں لے کر جاتا ہے، اور تیمور بھائی اس گھر کو سارے کو اندر سے دیکھ کر آ جاتے ہیں۔ اب وہ واپس آتے ہیں اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یار وہ گھر ایسا تھا، اور میں ان سے بحث کرتا ہوں اور ان کو دلیلیں دیتا ہوں کہ نہیں بھائی وہ گھر تو ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار جو یہ دیکھ کر آیا کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو جب ہم خدا کے وجود پر بھی جب دلائل مانگتے ہیں اور دلیلیں تراشتے ہیں تو لمحاتی شعور والا صوفی ہم پر ہنس رہا ہوتا، اور وہ حضرت علی کا جو فرمان ہے، اور میرے لیے صوفیاء کے لیے یہ تعویذ ہے جو ہر صوفی نے اپنے گلے کے اندر ڈالا ہوا ہے، کہ حضرت علی فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، کیا خوبصورت قول ہے کہ اے اللہ میں نے تجھے، یعنی اے اللہ میں نے تجھے ماننے کے لیے کسی غیر سے دلیل نہیں لی، میں نے کسی غیر اللہ کو تجھے ماننے کے لیے دلیل نہیں بنایا۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، علی کے لیے تو خود ہی اپنی ذات کی دلیل ہے۔ یہ لمحاتی شعور والے بندے کا کلام ہے۔ یہ جو لینئر ریلیٹیو ٹائم والے لوگ ہیں، ہم کبھی اس کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ مطلب صوفی کا پورا لمحاتی شعور کا جو فلسفہ ہے اور جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کے کائناتی تصور کی یہیں سے آ رہی ہیں کہ مجھے رب کے وجود کے لیے کسی غیر کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی منطق کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اپنے اختراع کیے ہوئے کریٹڈ نالج کبھی بھی کامل دلیل نہیں ہوں گے انکریٹڈ کے اوپر۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب وہ صوفی کے لیے جو ایک مومنٹ ہے وہ اس کی کل کائنات ہے، وہ ایک ہی مومنٹ جیا ہے، اسی مومنٹ میں وہ ہست بھی ہے اور نیست بھی ہے، اسی مومنٹ میں وہ اللہ کا اظہار بھی ہے اور اللہ کا حجاب بھی ہے، اسی مومنٹ میں وہ اپنے خالق کو دکھا بھی سکتا ہے اور اپنے خالق کو چھپا بھی سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لمحاتی شعور والے
کہ داستان میں انسان کتنا بڑا ایجنٹ ہے، کہ خدا کا حجاب بھی بن رہا ہے اور خدا کا اظہار بھی بن رہا ہے. اس نے اسی مومنٹ کے اندر اپنی پوری زندگی گزارنی ہے. نہ اس کا ماضی سے تعلق ہے، نہ اس کا مستقبل سے تعلق ہے. یعنی جس کو آپ عام زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملنگ جیسی اس کی ایک ٹھاٹ ہے. ہاں، یہ صوفیاء کی ایک ٹھاٹ ہے جو ان کو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مزاروں پر جاتے ہیں اور تو ہمیں کچھ نہیں پتا، سکون بڑا آتا ہے. یا ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں سکون بڑا آتا ہے. تو بھائی سکون اس لیے آتا ہے کہ وہ خود سکون میں ہیں، اور وہ سکون میں اس لیے ہیں کہ وہ لمحاتی شعور والے لوگ ہیں. وہ اسی مومنٹ کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اینڈ دس مومنٹ از آل دے ہیو. اگر ہم اپنا ایک یہ مراقبہ شروع کر دیں دن کا and try to stay in that moment without thinking about future or without thinking about past, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ مومنٹ جس طرح وہ میرے دادا کی ایک مثال مجھے یاد آ گئی. وہ کہتے تھے کہ مرشد اور مرید کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا ایک بندہ ایک آبشار کے نیچے کھڑا ہے، تو اب آبشار جو ہے یا واٹر فال جو ہے اٹس اے کلیکشن آف ٹریلینز آف واٹر ڈراپس. تو کہتے ہیں مرشد وہ ہوتا ہے جو اس آبشار کو روک دیتا ہے اور بیچ میں سے ایک قطرہ انگلی پر رکھ کر اپنے مرید کو چکھا دیتا ہے، اور وہ اس قطرے میں ساری آبشار دیکھ لیتا ہے. So it is just that single moment. It is just that indivisible, single, momentary consciousness which connects you to everything. مطلب آپ کے لیے پوری یہ جو ہماری جو ہم نے یہ جو ماضی مستقبل حال کی تقسیم کی ہوئی ہے اور صدیوں کی اور قرائن کی تقسیم کی ہوئی ہے لمحاتی شعور والے کے لیے، وہ ساری کی ساری ڈسٹروائے ہو جاتی ہے ایک ہی لمحے میں. اور وہ ایک ہی لمحہ ہے جس میں لمحاتی شعور والا تمام کائنات کی جو کلیکٹیو کانشسنس ہے، تمام کائنات کا جو شعور کلی ہے، اس کا شاہد بن جاتا ہے. اور وہ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا محمد تجھے کافی نہیں ہے کہ تیرا ساتھ اس رب کے ساتھ ہو گئے جو ہر ایک کا اکیلا گواہ ہے. تو جب اس کے ساتھ آپ جڑ گئے تو اب آپ ہر ایک کے شاہد. اب I'm sorry today was really complex، لیکن اگر ہم نے آئندہ اس کو چلانا ہے تو میں اس کو جو اگر آپ کی کنفیوژن اس میں کچھ ہوں گی تو آپ مجھ سے بات کر لیجئے گا. میں کوشش کروں گا because I understand it's a very off the beaten path and it's a very complex kind of بیان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. لیکن امید ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پچھلے 3 اپنے بیان میں بہت ہی سادہ رکھا کام، تو اب وہ میرے اندر ایک کمپلیکسٹی کا جن ہے وہ جاگ گیا تھا، تو آج آپ اس کی زد میں آ گئے. لیکن امید ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے اور توجہ کریں گے تو آپ کو بھی یہ انڈیویزبل مومنٹ آف کانشسنس مل جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.